أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمیں کوئی اتحاد کی بات بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو چھوڑ دو ذاتی رنجشوں کو، چھوڑ دو اختلافات کو. مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ، ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھو، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو. یہ اختلافات سے کمزور ہو جاؤ گے. قرآن نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ اگر تم اس طرح اختلافات میں پڑ جاؤ گے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی ویٹیج نہیں رہے گا. یہ کیا بات ہوئی پنجابی سندھی سے نفرت کر رہا ہے، سندھی پنجابی سے نفرت کر رہا ہے؟ یہ صوبائی تعصب، یہ تنظیمی تعصب، یہ خاندانی تعصب، یہ لسانی تعصب، ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. دیکھو کافر اکٹھا ہے، الکفر ملۃ واحدہ، کفر اکٹھا ہے، حالانکہ ان کے بڑے آپس میں اختلاف ہیں. قرآن بھی کہتا ہے بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى. تمہیں نظر تو آتے ہیں کافر اکٹھے، ان کی آپس میں بڑی گہری جنگیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہے. تو میں آپ سے بھی کہوں گا میرے بھائیوں، یہ ذاتی قسم کے جھگڑے چھوڑ دو. محبت، احترام، اخلاق، نرمی، یہ وہ ایک علاج ہے. اس کی روشنی میں ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھو، احترام دینا سیکھو. اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ناظرین اکرام، قاری صاحب نے یہ بیان جو دیا ہے بہت ہی پیارا ہے. تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے اختلافات ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. میں ایران کو بھی مشورہ دوں گا کہ اپنی ضد چھوڑ دیں. پاکستان کا کچھ نہیں وہاں، آپ کا کچھ جانا نہیں، ہمارا کچھ رہنا نہیں ہے. غریب لوگ بیچارے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، روٹی سے بھوک سے مر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت ہدایت دے امریکہ کو اور اسرائیل کو. تو یہ ہمیں ضد چھوڑ دینی چاہیے.